لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت السيدة فاطمة اعلموا انی فاطمہ. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، اس سال کا ایام عصائے فاطمیہ کا یہ سلسلہ تقریباً اکثر جگہوں پر یا شروع ہو چکا ہے یا شروع ہونے جا رہا ہے، اور ان مجالس عزا میں اس عظیم الشان شہزادی کا تذکرہ فضائل اور مصائب کے عنوان سے ہوگا، جنہیں عالم انسانیت نے خاتون جنت کا لقب دیا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں سیدۃ نساء العالمین ہیں، اور نگاہ رسالت مآب میں بیٹی ہونے کے باوجود ماں ہیں، اور سرکار امیر المؤمنین کی نظر میں عبادتوں کی بہترین مددگار ہیں، اور امام حسن اور امام حسین کی نگاہ میں بہترین ماں ہیں، اور تمام ائمہ اطہار کے لیے ام الائمہ ہیں، اور اس امت کے لیے شفاعت پروردگار کا بہترین ذریعہ ہیں. ایسی عظیم الشان شہزادی اور ایسی عظیم الشان شخصیت کا تذکرہ اور ان کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کے لیے اس دفعہ حقیر کو یہ موقع ملا ہے اور یہ سعادت ملی ہے، اور میں ان دنوں میں اور اس خمسہ مجالس میں آپ کے درمیان جن باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ خطبہ فدق کا وہ حصہ ہے کہ جسے میں نے گزشتہ تقریروں میں جب آپ کے درمیان یہی خطبہ فدق کا ذکر تھا، اس موقع پر جن باتوں کو میں نہیں پیش کر پایا تھا ان باتوں کو اس دفعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس طرح سے اپنے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی نجات کا ایک ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش ہوگی۔
آج کے دور میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ چیز ہمارا عقیدہ ہے۔ شاید یہ جملہ آپ نے اس سال کی مجلسوں سے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن اس دفعہ اس جملے کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ اس دفعہ اس جملے کی وقعت اور گہرائی اور زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب ہر طرف سے دشمن اس کوشش میں ہے کہ ہمارے عقیدے کو متزلزل کر دیا جائے۔ کبھی لکھنؤ سے آواز اٹھتی ہے، حضور اکرم پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی حیدرآباد سے آواز بلند ہوتی ہے اور آخری امام پر حملہ کرتے ہوئے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی علی گڑھ سے آواز بلند ہوتی ہے اور پھر انگریزی زبان میں ایک ہندوستان کا ذاکر اہل بیت اطہار کے خلاف بولنے لگتا ہے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اتفاق یہ ہے کہ یہ تین جو میں نے مثالیں دی ہیں، ان تین مثالوں میں دو ایسے چہرے ہیں کہ جن کا تعلق پیدائشی طور پہ شیعہ گھرانے سے ہے۔ علی گڑھ اور لکھنؤ والے یہ دو وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق شیعہ گھرانے سے ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اس لکھنؤ والے نے اہل بیت اطہار اور اسلام کے دامن کو چھوڑ کر غیروں کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہوئے یہ وصیت کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفن نہ کیا جائے بلکہ مجھے جلایا جائے۔ یعنی وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اسے زمین قبول نہیں کرتی ہے۔ اگر سمجھ گئے ہوں تو صلوات بھیج دیجئے۔ مجلسوں میں اپنی بات کو اگر آپ کے ذہنوں تک ہم پہنچا لیں، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ متوجہ ہوئے؟ علم غیب تو نہیں ہے، تو آپ صلوات ہی کے ذریعے سے کم از کم یہ بات بتا دیا کیجئے کہ میری بات آپ کے ذہن تک پہنچ گئی ہے، اور اب یہ بات بھی اگر پہنچ گئی ہو تو صلوات بھیج دیجئے۔ تو آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم عقائد کی دنیا میں اپنے مؤمنین کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، نمازیوں کو، مصلیوں کو، اپنے ہمراہ نماز پڑھنے والوں کو متوجہ کرائیں، بتائیں کہ عقائد کیا ہیں اور ان کی کتنی اہمیت ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان جو ایک بڑی اہم بات ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ جملہ تاکیداً کہہ رہا ہوں، بالارادہ کہہ رہا ہوں، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ میں تاکیداً اور بالارادہ کہہ رہا ہوں، عقیدہ وہ نہیں ہے جو ہم اپنے جذبات کی بنا پر اختیار کرتے ہیں، بلکہ عقیدہ وہ ہے جسے اللہ، رسول اللہ اور اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا ہے۔ توجہ فرمائی؟ ایک دفعہ اور تھوڑا سا آپ لوگ آگے سمٹ آئیے، مل جل کے صلوات بھیج دیجئے آپ۔ تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئیے، بزرگان کے لیے آپ دیوار چھوڑ دیجئے اور جوان جتنے ہیں وہ سب آگے آ جائیں۔ ایک دفعہ اور پھر صلوات بھیجئے آپ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ وہ نہیں ہے جو میرے جذبات کہہ رہے ہیں، عقیدہ وہ ہے جسے اہل بیت اطہار، اللہ اور رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی لیے آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو، رسول اللہ کی رسالت کو، امیر المؤمنین کی ولایت و امامت کو، بقیہ ائمہ اطہار کی ولایت اور امامت کو سمجھیں تو اہل بیت اطہار کی احادیث کی روشنی میں۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان دنوں میں، ان تاریخوں میں خطبہ فدق کے وہ فراز آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جہاں پر جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے
حضور اکرم کا اور سرکار امیر المؤمنین کا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید پر بھی حملہ ہو رہا ہے، قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے، یہ گوشے، یہ پہلو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا خطبہ فتح کی روشنی میں۔ لہٰذا میں اس مقدمے کے ساتھ اب کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی اصل گفتگو، اپنے اصل موضوع کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ بتاؤں کہ جناب سیدہ نے رسالت مآب کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ دیکھیے، انسان جب تک معرفت نہ رکھتا ہو صحیح تعریف نہیں کر سکتا، یہ فیکٹ ہے۔ میں اس کو سمجھا دوں، تھوڑا سا بات واضح ہو جائے آپ کے لیے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھروں تک بہت سارے اوقات یہاں کی لائیو مجلس بھی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ تو پتہ ہے، کبھی کبھی پہلے جیسے ہوتا تھا کہ مثلاً صرف آواز آتی ہے۔ ہم کو یاد ہے ہم لوگ کے طالب علمی کے دور میں مسجد قریب میں تھی، لہٰذا وہاں کا ایک ساؤنڈ باکس گھروں میں لگا ہوا تھا، اور صبح کی اذان، دوپہر کی اذان، مغرب کی اذان گھروں میں آتی تھی۔ اذان کی آواز آ گئی، پتہ چل گیا کہ نماز کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں انہیں تو نہیں پتہ ہے کہ مسجد میں مومنین آ چکے ہیں یا نہیں آئے ہیں، انہیں تو نہیں خبر ہے کہ نماز با جماعت شروع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ پتہ ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ مسجد کی اذان کی آواز لائیو ہے، یا اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا، ٹیپ ریکارڈر کی آواز ہے، لگا دیا گیا ہے کیسٹ، اس کی آواز آ رہی ہے، نہیں پتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان پہچانتا نہیں ہے، اور اب جب پہچانتا نہیں ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر فیصلہ کرے کیا پیاری نماز با جماعت مسجد میں ہو رہی ہے، یہ تعریف اس کی صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج مسجد میں نماز ہو ہی نہ رہی ہو، یا جیسے برعکس بھی ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ کہنے لگ جائے کہ آج تو مسجد میں نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا کہنا ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کے بغیر کہہ رہا ہے۔ یہی صورتحال اگر ایک انسان ہے جو مسجد میں موجود ہے اور با جماعت نماز کے منظر کو دیکھ کر اس نے کہا کہ کیا پیاری نماز ہو رہی ہے، کیا اچھی نماز با جماعت ہو رہی ہے، یہ اس کا کہنا صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معرفت ملی ہے، اس کے پاس پہچان اور شناخت ہے، لہٰذا وہ کہہ سکتا ہے۔ اب آئیے میں لے کے چلوں، ہمارے وہاں دونوں طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کی عظمت کے مقابل یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ نہیں، وہ اتنا اونچے نہیں تھے جتنا آپ بیان کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا کچھ اتنا زیادہ اونچا بیان کرنے لگ جاتا ہے کہ رسول اللہ توحید سے قریب ہو جاتے ہیں، امیر المؤمنین کو معاذ اللہ وہ خدا بنا دیتا ہے، ائمہ اطہار کے بارے میں بھی وہ باتیں کہنے لگ جاتا ہے کہ جو صحیح نہیں ہیں۔ یہ دونوں غلطی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے پاس اہل بیت اطہار کی معرفت نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب آئیے، میں نے یہ جملہ، یہ مقدمہ کیوں پیش کیا؟ جتنی معرفت ہوتی ہے اتنی بہتر تعریف ہوتی ہے۔ میں اگر کوئی بات کہوں گا تو یہ میری معرفت کے مطابق ہوگا، ایک مجتہد وہی بات کہے گا تو وہ اپنی معرفت کے مطابق کہے گا۔ لیکن اگر وہی بات وہ شخصیتیں بیان کریں جو اس وقت بھی تھیں جب اللہ رب العزت منصب دے رہا تھا، اس وقت بھی موجود تھیں جب ان ہستیوں کو اللہ خلقت عطا کر رہا تھا، تو اب ان کی بیان کردہ بات معتبر ہوگی اور اسی کے مطابق عقیدہ قائم کرنا ہوگا۔ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں تب بھی تھا جب رسول اللہ کو اللہ نبوت دے رہا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بزم رسالت میں اعلان نبوت کے بعد بیٹھ کر اسلام لانے والے رسول اللہ کے اعلان نبوت کے تو گواہ بن سکتے ہیں، لیکن نبوت پیغمبر کے گواہ نہیں بن سکتے ہیں۔
شاید میں جملہ نہیں پہنچا پایا. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک رسول اللہ کے پاس جو منصب ہے اس کی بات ہے, اور ایک منصب کے اعلان کی بات ہے. دو الگ الگ باتیں ہیں. نہیں, رسول اللہ کو منصب پہلے ملا ہے, اعلان کہاں پہ کیا ہے؟ مکے میں. تو بہت زیادہ کوئی پکا 24 کیرٹ کا کھرا مسلمان بہت زیادہ اچھا ہوگا تو بس اتنا کہہ سکتا ہے کہ میں نے اعلان نبوت کو دیکھا ہے, میں نے بعثت رسالت کو دیکھا ہے, میں نے رسول اللہ کو بتاتے ہوئے سنا ہے, میں نے رسول اللہ کا اعلان سنا, یہ کہہ سکتا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ منصب دے رہا تھا تو میں موجود تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کائنات کو خلقت بعد میں دی ہے, رسول اللہ کو منصب پہلے دیا ہے. جتنے بھی افراد ہیں وہ کائنات کا حصہ ہیں, لہٰذا وہ رسول اللہ کی منصب کے گواہ نہیں بن سکتے ہیں. اب کون گواہ بن سکتا ہے رسول اللہ کا؟ وہ گواہ بنے گا جس کو اللہ نے نور پیغمبر سے خلقت عطا کی ہے, اور اب وہ ذات بتائیں گی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, وہ بتائے گی ذات کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اب آپ انصاف سے بتائیے, آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں, آپ بھی کلمہ, جتنے بچے موجود ہیں سب کلمہ پڑھتے ہیں. دوسرا پہلا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان رسول اللہ. مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. اب میرے اس جملے پہ غور کیجئے کہ آپ سبھی حضرات, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ, یعنی حضرت آپ اللہ کے رسول ہیں. یہی تو کہتے ہیں نا آپ. آپ نے دیکھا ہے اللہ کے رسول بنتے ہوئے؟ آپ نے دیکھا, کسی نے دیکھا اس مجمع میں؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ تو آج کے ہیں, 14 صدیاں پیچھے چلے آئیے, کسی صحابی نے بنتے ہوئے دیکھا؟ پوری توجہ سے ایک ایک لفظ میں میرے غور کیجئے گا. کسی صحابی نے رسول اللہ کو رسول بنتے نہیں دیکھا, لیکن تب وہ صحابی اور مسلمان بنے گا جب کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. کوئی زوجہ تب تک زوجہ نہیں بنے گی جب تک یہ نہ کہے کہ میں نے حضرت کو رسول بنتے ہوئے دیکھا, میں گواہی دیتی ہوں. ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں گواہی دے, جتنے گواہی دے, گواہی نہیں دیں گے تو مسلمان نہیں بن سکتے. اور گواہی تب صحیح ہوتی ہے جب دو ہی صورت ہے, یا تو اس لفظ پہ غور کیجئے گا آپ حضرات, یا تو انسان آئی وٹنس ہو, خود دیکھا. کسی نے نہیں دیکھا؟ کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. پہلی صورت نہیں ہے. دوسری صورت, یا تو کوئی اتنی معتبر شخصیت ہو کہ اس کی گواہی کے بعد ساری امت گواہی دے. اور فرمایا آپ نے, تو اب کوئی ایسی ذات ضروری ہے کہ جس ذات کی گواہی اکیلی اتنی معتبر ہو کہ جس کی گواہی پر ساری امت گواہی دے تو مسلمان بن جائے. تو اب یہ جو شخصیت درمیان میں ہے جو رسالت ماب کی, رسالت کی گواہی دے رہی ہے اور ساری امت اس بنا پہ مسلمان بن رہی ہے, اب اگر گواہی تو مان لی جائے لیکن درمیان کی شخصیت کو نہ مانا جائے, ہے نہیں, تو اب کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کے معنی ہوں گے کہ آپ گواہی پیغمبر میں جھوٹے بن جائیں گے. تو اب اس امت کے پاس دو ہی راستہ ہے, یا تو یہ امت کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں, یا پھر مانے کہ امیر المؤمنین علی کی گواہی اتنی معتبر ہے کہ ان کی گواہی پہ امت مسلمان بن رہی ہے. ورنہ اس امت کو یہ اختیار نہیں ہے
کہ اپنی نمازوں میں جب اذان دے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، نماز پڑھے تو رسول اللہ کی نہیں، اس لیے کہ اس امت نے رسول اللہ کو رسول بنتے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھیے پھر میں عرض کروں، رسالت مآب کے بعد امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان تو مجمع میں ہوا ہے، وہاں پہ تو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن جہاں کے اوپر رسول اللہ کی رسالت کی بات ہے، جب تک امیر المؤمنین علی کو نہ مانا جائے تب تک رسالت کی گواہی میں مسلمان سچا نہیں بن سکتا ہے۔ اور اسی لیے ہم امیر المؤمنین کی ذات کے اوپر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم خود کو رسول اللہ کی گواہی کے لیے کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو اب مجھے جملہ مکمل کرنے دیجئے۔ توحید کو رسول اللہ نے بتایا، رسالت کو امیر المؤمنین نے بتایا، امامت اور ولایت کو رسول اللہ نے بتایا۔ اب جو جس کو نہیں مانتا ہے وہ ان گواہیوں کو بھی چھوڑتا جائے، رسول اللہ کو نہیں مانا تو بھی توحید کی گواہی نامکمل ہے، رسول اللہ کو نہیں مانا تو علی کی ولایت کی گواہی نامکمل ہے، اور اگر علی کو نہیں مانا تو رسول کی گواہی نامکمل ہو جائے گی۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اور میں اسی مقدمے سے لے کے اب آپ کو آ گیا اس جناب سیدہ کے خطبے کے اس فقرے تک کہ آپ فرماتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں۔ کیا گواہی؟ کہ میرے بابا اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیں، اس بھرے مسلمانوں کے مجمع میں کیا رسول کی بیٹی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے بابا کی رسالت کی گواہی دے رہی ہوں؟ ضرورت تو نہیں تھی۔ پھر یہ جناب سیدہ نے کیوں فرمایا؟ صرف اس ایک وجہ سے، اس بھری دربار کی اس لوگوں کے درمیان مجمع میں جناب سیدہ نے یہ جملہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ مسلمانوں کے چہرے سے نقاب اتار دی ہے۔ تم جتنی بھی گواہی دیتے ہو وہ واسطے سے دیتے ہو، سیدہ رسالت کی گواہی بلا واسطہ دے رہی ہیں۔ تم واسطے سے دیتے ہو، علی کہیں گے تو رسول اللہ کی گواہی دیں گے، جناب سیدہ کہیں گی تو رسول اللہ کی گواہی ہم دیں گے، لیکن جناب سیدہ جب گواہی دیں گی تو بلا واسطہ گواہی دیں گی۔ توجہ فرمائی، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس بھرے مجمع میں جناب سیدہ نے یہ اعلان کیا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور فرمایا یہ بڑا اہم جملہ ہے جناب سیدہ کا، اور اسی سے عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ جناب سیدہ اس مجمع میں 2 دفعہ جناب سیدہ نے اپنے بابا کا ذکر خاص طور سے کیا ہے۔ پہلی بار کیا، دوسرا فقرہ کل آئے گا، پہلی بار کیا تو اس طرح سے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ اور یہ آپ اپنے تشہد میں بھی کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ آپ تشہد میں بھی کہتے ہیں۔ آپ کے درمیان بھی ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، کبھی آپ نے ایسا ہوا کہ مثال کے طور پر آپ کس کلاس میں بیٹا؟ 12ویں میں ہیں۔ مثلاً اس بچے نے 12ویں کا رزلٹ ابھی ایگزام ابھی آج ہی دیکھا میں نے، ڈیٹ آ چکی ہے، اس سال انشاءاللہ یہ مارچ میں ایگزام دیں گے اور بہت اچھے مارکس آ گئے۔ ہم یہ کچھ دنوں کے بعد کہیں کہ یہ صاحبزادے ہیں، یہ 12ویں میں ماشاءاللہ سے فرسٹ ڈویژن پاس ہوئے ہیں اور 8th اسٹینڈرڈ میں بھی پاس ہو گئے تھے۔ صحیح نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ 12ویں کے معنی یہ ہیں کہ 11ویں 10ویں 9ویں 8ویں 7ویں 6ویں سب میں یہ پاس ہوئے ہیں، ہے نہیں توجہ؟ بعد کی ڈگری کے بعد پہلی والی ڈگری کا ذکر کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ماشاءاللہ سے ماسٹرز کی ڈگری، اور ہاں انہوں نے HSC بھی کراس کیا تھا، یہ کون سی بات ہوئی؟ وہ کوئی PM تھوڑی نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔
بڑی ڈگری کے بعد چھوٹی ڈگری کا ذکر نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں عجیب مرحلہ ہے، یہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہوئے یہ جملہ ہمیں بھی کہنا ہے، اور جناب سیدہ نے بھی فرمایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ نہ ہو رسول بن جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یا ادھر سے بھی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ اپنے حبیب کا انتخاب تو کرے لیکن بندہ نہ بنائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ بندگی ہے تب یہاں تک بات پہنچی۔ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اسی اصول کافی میں روایت موجود ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کی حدیث شریف ہے، البتہ دو اماموں سے حدیث وارد ہوئی ذرا سے ڈفرنس کے ساتھ، فرماتے کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یجعلہ نبیا، پروردگار نے جناب ابراہیم کو پہلے اپنا بندہ بنایا اس سے پہلے کہ نبوت عطا کرتا، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَجْعَلَهُ رَسُولًا، اللہ نے رسول بنانے سے پہلے جناب ابراہیم کو نبی بنایا، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَجْعَلَهُ خَلِيلًا، اللہ نے خلیل بنانے سے پہلے جناب ابراہیم کو رسول بنایا، وَلَمَّا جَمَعَ لَهُ الْأَشْيَاءَ قَالَ لَهُ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب یہ سارے منصب عطا کر دیے، بندہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، خلیل بھی بنایا، جب یہ سب منصب دے دیے تو اب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں لوگوں کا تمہیں امام بناتا ہوں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو منصب کا رشتہ شروع ہوا تھا وہ مکمل ہوا ہے امامت پہ جا کر۔ اب یہیں سے مجھے جملہ کہنے دیجئے، لوگ پوچھتے ہیں نبوت بڑی ہے یا امامت بڑی ہے، رسالت بڑی ہے یا امامت بڑی ہے، خلت بڑی ہے یا امامت بڑی ہے، بس یہ نہ پوچھو، یہ دیکھو کہ امامت کا عہدہ ملا کب ہے۔ اگر پہلے ملا ہوتا تو جس منصب سے پہلے مل جاتا اس منصب کے لیے یہ چھوٹا رتبہ ہوتا، وہ منصب بڑا ہو جاتا۔ جیسے ہوتا ہے آپ سے مثال کے تو بہت سے ایسے بچے ہوں گے جن کو مثلا نہیں پتا ہے کہ ڈیلیٹ کی ڈگری کب ملتی ہے۔ اب اس بچے نے پوچھا کہ بتائیے یہ کب ملی، تو اب اس کو بتانا پڑے گا کہ ماسٹرز کی ڈگری لے چکے تھے تب جا کے ڈیلیٹ کی ڈگری ملی۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ پی ایچ ڈی کی ڈگری کب ملی؟ جب ماسٹرز کی ڈگری مل گئی تھی۔ تو اس کے معنی ہے کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بڑی ہے، ڈیلیٹ کی ڈگری بڑی ہے، ماسٹرز کی ڈگری چھوٹی ہے۔ اب یہ نہ پوچھو کہ نبوت اور رسالت سے بڑی ہے امامت یا چھوٹی ہے، بس یہ دیکھو کہ امامت ملی کب ہے۔ روایت کہتی ہے پہلے بندہ بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر امامت عطا کر دی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ امامت چھوٹی ہے، نگاہ پروردگار میں سب سے بڑا عہدہ ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اور پھر فوراً جناب ابراہیم نے ایک جملہ فرمایا، کیا جملہ تھا؟ قال ومن ذریتی، میرے پروردگار جیسے ہی امامت ملی فوراً یہ فرمایا کہ پروردگار میری ذریت میں بھی اس امامت کو قرار دے دے۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا، انسان تمنا ہمیشہ بڑی ڈگری کی کرتا ہے، چھوٹی ڈگری کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ خدا را مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جو مجتہد بن گیا، دعا کرے کہ پروردگار میرے بچے کو مجتہد بنا دے۔ وہ تو نہیں کہے گا کہ مثلاً میرے بچے کو مثلاً چوتھی کلاس تک ہی پہنچنے دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا مجتہد جو سب سے بڑا درجہ اس کو لگے گا اس کے لیے دعا کرے گا۔ جناب ابراہیم کی نگاہ میں بندگی سے بڑا رتبہ نبوت، نبوت سے بڑا رتبہ رسالت، رسالت سے بڑا رتبہ خلت، لیکن وہاں پر دعا نہیں ہے، دعا ہے تو امامت کے بعد ہے۔ دوسری وجہ سنیں گے آپ، جناب پوری توجہ سے سنیے گا،
جناب ابراہیم کو اللہ نے علم دیا تھا جو نبوت اور رسالت کا علم تھا. علم غیب نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے. جناب ابراہیم کو پتا تھا نبوت درجہ ہے، بڑا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ نبوت ختم ہو جائے گی، رک جائے گی. رسالت بڑا اور ہوتا ہے، لیکن جانتے تھے کہ ایک ایسا موقع آئے گا کہ رسالت دنیا میں اللہ کی طرف سے روک دی جائے گی. لیکن ان کے پاس علم تھا کہ یہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو نبوت اور رسالت کے بعد بھی جاری رہنے والا ہے، بلکہ اتنا محترم اور معتبر عہدہ ہے کہ قیامت امامت پر رکی رہے گی. لہٰذا نہ نبوت کے موقع پہ ذریت کے لیے دعا کی، نہ رسالت کے موقع پہ ذریت کے لیے دعا کی، بلکہ اس موقع پہ دعا کی کہ جو منصب قیامت تک رہنے والا تھا. ابراہیم بتانا چاہ رہے تھے میں کچھ دنوں کا عہدہ نہیں چاہتا ہوں، قیامت تک رہنے والا عہدہ چاہتا ہوں. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں. اور آج مقدماتی بحث میں اس بات کو میں اپنے بچوں کے لیے خاص طور سے واضح کیے دیتا ہوں. توجہ سے سنیے گا میرے اس جملے کو، بزرگان واقعی میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں. جب امامت کی بحث آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ ہمارے رسول معاذ اللہ امام نہیں تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہمارے رسول کو امام بھی بنایا ہے. یہ توجہ رہے. ایک وجہ تو یہی ہے کہ اگر انبیاء امام ہوں اور سید المرسلین امام نہ ہوں تو امامت میں کون آگے نکل جائے گا؟ جس کے پاس امامت ہے وہ رسول اللہ سے آگے چلے جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا ہے. لہٰذا اللہ نے اپنے رسول کو نبوت رسالت کے ساتھ ساتھ امامت بھی دی ہے. اور اس کی دلیل میں عرض کر دوں. آپ سبھی ایک دعا پڑھتے ہیں کہ جس دعا کو دعائے توسل کہتے ہیں. پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کس کو یاد ہے ابتدائی جملہ؟ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد. اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ امام الرحمہ. جملہ ہے نہیں ہے؟ جو رحمت کے امام ہیں، یہ جملہ آپ کہتے ہیں اس میں. یعنی اپنے نبی کو آپ امام مانتے ہیں. ہوا کیا؟ غیروں نے اس بات کو نشر کر دیا، لوگوں میں مشہور کر دیا کہ امامت تو بس جناب ابراہیم کے پاس تھی، لہٰذا معاذ اللہ اہل بیت اطہار کے پاس اس کا ذکر کرنا غلط ہے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ امامت رسول اللہ تک نہیں آئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ امامت اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے، اور یہی سلسلہ امامت ہے جو ائمہ اطہار تک منتقل ہو کر آج آخری امام تک ہم تک پہنچا ہے. اللہ نے آخری نبی کو امام بنایا ہے. اب آئیے میں آپ کو اگلے فقرے کی طرف لے کر چلوں. دیکھیے جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اب یہاں سے پھر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. دنیا کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، اللہ کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. اب میں ذرا سا آسان کر دوں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے بھی آسان ہوتا جائے. ایک شخص سے آپ جب ملاقات کرتے ہیں، نارمل آپ ملے، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر پتا چل جائے کہ یہ ایم ڈی ڈاکٹر ہے، کہا اچھا آئیے یہاں بیٹھیے، آگے بیٹھیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوا کیا؟ جب منصب پتا چلا تب عزت ملی. جب منصب نہیں پتا تھا، جیسے ہوتا ہے ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا تھا، یونیورسٹی کے زمانے میں زیادہ ہوتا ہے چونکہ معمولاً جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور پروفیسر کے درمیان ایج کا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. نہیں پتا ہے، وہ آ کے چپکے سے بیٹھ گیا، وہ بیٹھا ہے پروفیسر سب کے، اچھا آ کے اسٹوڈنٹس کی چیئر کے اوپر بیٹھ گیا. اب سب کھیل رہے ہیں، مزے ہو رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، حتیٰ کسی نے اس کے کاندھے کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دیا، اور بتاؤ آج کیا کھا کے آئے ہو. ہوتا نہیں مذاق ہوتا ہے. اور جیسے ہی پتا چلا نہیں یہ تو سر ہیں، اب سب کا سر گھومنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تو عزت ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ منصب کے بعد عزت سامنے آتی ہے، لیکن اللہ کا نظام
سنیں گے آپ جناب سیدہ کا جملہ، وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اجْتَبَهُ، پروردگار نے جناب رسالت مآب کا انتخاب بعد میں کیا ہے، عظمت پہلے عطا کی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نظام اور دنیا کے نظام میں فرق۔ دنیا میں پوسٹ ملنے کے بعد عزت ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ میں عزت پہلے ملتی ہے، منصب بعد میں ملتا ہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ میں کہہ دوں جو بالکل آپ کے سامنے کا ہے، سارا کمال اس انتخاب کا ہے۔ اس لفظ کو پہلے میں آپ کے لیے واضح کر دوں تاکہ ان بچوں کے لیے بھی بات کلیئر ہو جائے۔ انتخاب کس کو کہتے ہیں؟ انتخاب یعنی چننا، یعنی آپ کا خود سلیکٹ کرنا، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ بھی جس موقع کے اوپر مثلاً آپ سے کہہ دیا جائے کہ یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، ان میں سے کوئی اچھی چیز ڈھونڈیے، تو اب جو آپ سلیکٹ کر کے لے کے آئیں گے وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ آپ جب جاتے ہیں مثلاً بکس کی دکان کے اوپر، ابھی تو کم جاتے ہیں بچے، اگر آپ سے کہا جائے اس میں سب سے اچھی جو آپ کو کتاب لگے ڈھونڈ کے لے کے آئیے۔ اور اسی لیے سائیکلوجی میں اس کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ بچہ کون سی کتاب ڈھونڈ کے لے کے آیا، پورا ایک سائیکلوجی کا چیپٹر ہے، اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس بچے کا نیچر کیسا ہے، اس کا فیوچر حتیٰ پتا چل جاتا ہے اس ایک چیز کی بنا پہ۔ یہ انتخاب بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے قرآن مجید کا ایک چیلنج ہے؟ وہ چیلنج کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سارے لَوْ اجْتَمَعَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر انسان اور جنات مل کر چاہیں اس قرآن کا جواب لے آئیں تو جواب نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے بھائی؟ آپ کے درمیان بھی بہت سے ایسے افراد ہوں گے جن کو ماشاءاللہ سے بہت اچھی عربک آتی ہے، روانی کے ساتھ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ترجمہ بھی جانتے ہیں، وہ کیوں نہیں جواب لا سکتے بھائی؟ آپ میں سے کوئی شاعر ہے یا نہیں شاعر ہے؟ شعراء کے درمیان تو یہ بہت ہوتا ہے، کسی نے ایک اچھا شعر پڑھا، دوسرے شاعر نے اس سے اچھا شعر پڑھ دیا، یہ تو بہت ہوتا ہے، سامنے کی بات ہے۔ قرآن کا جواب کیوں نہیں لا سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، عربک میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ 28۔ ہاں، کیا قرآن نے کوئی نیا الفابیٹ یوز کیا ہے کہ آپ کے لیے جواب ممکن نہیں ہے؟ نہیں، وہی 28 یوز کیے ہیں، ہے نہیں؟ ٹھیک، قرآن مجید نے کوئی نیا ورڈ، کوئی نیا لفظ یوز کیا ہے کہ جو آج سے پہلے کسی نے یوز نہیں کیا تھا لہٰذا آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں؟ نہیں، جو عربوں میں لفظیں یوز ہو رہی تھی وہی لفظیں استعمال کیے، کوئی نیا لفظ بھی نہیں ہے۔ اچھا سینٹنس کی بات ہے، سینٹنس کوئی نیا سینٹنس ایسا آ گیا کہ جو عربوں میں نہیں لوگ جانتے تھے کہ اب جواب کیسے دیں؟ نہیں، جو سینٹنس کا طریقہ اور انداز تھا وہی استعمال کیا قرآن نے۔ لیکن چیلنج ہے، نہ لفظ کا جواب دے سکتے ہو، نہ الفابیٹ کا جواب لا سکتے ہو، نہ جملے کا جواب لا سکتے ہو۔ ایگزامپلز بھی قرآن کے، ان کا بھی جواب کوئی نہیں دے سکتا، جن کو ضرب المثل کا ان کا بھی کوئی جواب۔ کیوں؟ میرے پروردگار لفظیں ہم بھی جانتے ہیں، جملے ہم بھی جانتے ہیں، الفابیٹ ہم بھی جانتے ہیں، ایگزامپلز ہم بھی جانتے ہیں، پھر ہم کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ شاید ادھر سے جواب آئے کہ نادان میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں تمہارے جیسی ہیں، لفظیں وہی ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، جملے وہی ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، الفابیٹ وہی ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، بس فرق یہ ہے جو تم استعمال کرتے ہو وہ تمہارا ہے، لیکن جو قرآن میں ہے وہ میرا انتخاب ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جب اللہ انتخاب کر لیتا ہے تو پھر انسانوں کے لیے جواب ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اب سوچئے، ایک قرآن کا ایک لفظ ہمارے سامنے آ گیا تو اس کا تو جواب ممکن نہیں ہے، اور یہ منہ اور یہ مسور کی دال جو فرماتے ہیں کہ رسول ہمارے جیسے ہیں، کون رسول کے جیسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے انسانوں کے درمیان رہتے ہیں لیکن انسانوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَسَمَّاهُ قَبْلَ إِن تَجَبَهُ،
انتخاب کرنے سے پہلے اللہ نے عظمت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے، کوئی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حقیقت یہی ہے، اللہ نے جناب رسالت مآب کو جو بلندی دی ہے وہ اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب اور گل مٹی کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، اور رسول اللہ فرمانے میں نبی تھا۔ بعد میں آنے والا اپنے پہلے والے کا جیسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے آئے ہیں مثلا 2000 کے بعد، یہ جتنے بچے ہیں یہ سب 2000 کے بعد دنیا میں آئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ جب وہ صدی پوری ہوئی اور نئی صدی شروع ہوئی، سینچری شروع ہوئی، ہم دیکھ رہے تھے؟ نہیں ہو سکتا، یہ بچوں نے نہیں دیکھا ہے۔ جو پہلے والے ہیں ان کا مقابلہ یہ بعد والے نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ سارے انسان آدمی ہیں اس لیے کہ آدم کی اولاد ہیں۔ تو اب ذرا سوچئے، جناب آدم کی خلقت سے پہلے رسول اللہ کے پاس نبوت تھی، تو آدم تو کہہ نہیں سکتے کہ میں نبی کے جیسا، یہ آدمی کیسے نبی کے جیسا ہو سکتا ہے؟ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کے خطبے کا یہ ایک فقرہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کا انتخاب کیا ہے، اور اسی لیے تمام شخصیتیں رسول اللہ کے گھرانے کی، وہ ائمہ اطہار ہوں۔ بس ایک جملہ کہے کہ میں اپنے اس فقرے کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ جس موقع کے اوپر، البتہ میں پہلے چونکہ اس روایت کو میں نے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں معمولاً جعفر کے نام کے ساتھ کذاب کہتا تھا۔ آپ نے ایک نام سنا ہے جعفر کذاب، یہ وہ انسان کہ جنہوں نے 11ویں امام کی شہادت کے بعد اپنی امامت کے لیے بہت کوشش کی تھی، اس لیے وہ کذاب کہلائے۔ لیکن میں نے اخیراً روایت دیکھی کہ آقا اور مولا ہمارے آخری امام نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا، اس لیے کہ امامت کس کی ہے؟ آخری امام کی، اور اسی امامت کا دعویٰ کیا تھا، تو جن کے لیے جرم تھا انہوں نے معاف کر دیا، لہٰذا جعفر کذاب اب کہنا مناسب نہیں ہے۔ جعفر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ امامت ان کو مل جائے۔ طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ دیکھیے، اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، حتیٰ جو خاندان اہل بیت میں سے بھی ہے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، دنیا میں کوئی بھی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے جو القاب، جو ٹائٹل، جو فضیلتیں اہل بیت اطہار کی ہیں وہ دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہیں، ان کو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ نے ان کے لیے قرار دیا ہے۔ میں یہ عرض کروں، جعفر نے جا کر حاکم سے ایک بات کہی کہ میں سال میں آپ کو 100 اونٹ، وہ بھی سونے سے لدے ہوئے، سال میں آپ کو دوں گا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ جب آپ اتنی بڑی رشوت دے رہے ہیں تو چاہتے کیا ہیں؟ رشوت دے رہے ہو تو چاہتے کیا ہو؟ بس آپ کا ایک فیور چاہیے۔ کیا فیور چاہیے؟ کہ جس موقع کے اوپر میرا بھائی دنیا سے چلا جائے تو تم حاکم ہو، آپ کے پاس حکومت ہے، آپ حکومت کی طرف سے اعلان کر دیں کہ یہی اب شیعوں کے 12ویں امام ہیں، تو بڑا آسان کام تھا نا۔ حکومت اعلان کرتی، سال میں اس کو 100 اونٹ، وہ بھی سونے سے لدے ہوئے مل جاتے، تو بہت آسان کام تھا۔ لیکن جب اللہ حق کو بیان کروانا چاہے تو جو پورے وجود کے ساتھ ظلم میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی حق بیان کرتا ہے۔ سنیں گے آپ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، جاؤ مجھے رشوت دینے کے بجائے شیعوں سے بات کرو۔ اس کے بعد اس کا جملہ سنیں گے آپ، اس کا جملہ ہے، اس نے کہا کہ بنی امیہ نے اماموں کے مقابل امام بنائے،
لیکن آج تک شیعوں نے قبول نہیں کیا ہے. توجہ فرمائی. تو میرے اعلان کر دینے سے تمہاری امامت کا اعلان نہیں ہوگا. جاؤ تم شیعوں کے درمیان بیٹھو, اٹھو, دیکھو وہ تمہیں قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے ہیں. یعنی حاکم بھی اس بات کو جانتا ہے خلافت تو انسان دے سکتا ہے لیکن امامت کو صرف اللہ عطا کرتا ہے. ایک دفعہ اور مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیجیے. خطبے کے بقیہ فقرے جو جناب رسالت مآب کے لیے جناب سیدہ نے فرمائے ہیں وہ کل انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب سیدہ کی ایک خاص عظمت ہے نگاہ پروردگار میں, اور اس بنا پر وہ توسل جو جناب سیدہ سے کیا جاتا ہے وہ معمولاً انسان جب توسل کرتا ہے تو ناکامیاب نہیں ہوتا. انسان پوچھتا ہے نا کہ کس کام میں زیادہ اطمینان ہے کہ مجھے صحیح جواب ملے گا, جس کو آپ کہتے ہیں سیکیورٹی. سب سے زیادہ جس ذات سے توسل کرنے کی بنا پر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر ہے. آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا, بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ سید ہادی میلانی علیہ رحمت اور رضوان. آپ کی زندگی کا وہ واقعہ بھی میں آپ کے درمیان مجھے یاد ہے, عرض کر چکا ہوں. وہ 40 جوانوں کا کفن میں آنسو پونچھنے والا واقعہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس کفن کو اپنی قبر میں لے کر جاؤں گا. بڑی عظیم شخصیت تھی. ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اور یہ واقعہ نہایت درجہ معتبر اور مسلمہ واقعہ ہے. تاریخ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر میں نے خود دیکھا ہے. آیت اللہ میلانی اس زمانے میں مشہد مقدس میں رہتے تھے اور ان کا آنا جانا قوم مقدسہ میں تھا. بظاہر یہ واقعہ مشہد مقدس کا ہے کہ جس زمانے میں وہ مشہد میں مقیم تھے. ان کے پاس جرمن سے ایک ہسبینڈ, زوجہ, ان کی وائف اور ایک بیٹی, یہ 3 آدمی جرمن سے آئے تھے. اور آنے کے بعد ان تینوں نے یعنی باپ نے کہا کہ ہم جرمن سے یہاں تک صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئیں. آپ ذرا سوچئے, انسان جب توفیق ملتی ہے تو اس طرح سے سعادت ملتی ہے. میں آپ کے ہاتھ پر اسلام اور ایمان لے کے آنا. اچھا ٹھیک ہے, نارملی ہوتا ہے کہ جب بڑی شخصیت کے پاس لوگ آتے ہیں تو بڑی شخصیتیں, اب ظاہر تفصیل کا تو موقع نہیں ہوتا, لہٰذا انہوں نے اپنی مصروفیتوں کے درمیان کلمہ پڑھایا, بات ختم ہو گئی. آیت اللہ میلانی نے پوچھا کہ یہ پہلے بتاؤ کہ کیوں کلمہ پڑھنا چاہتے ہو, کوئی ریزن, کوئی سبب, کوئی خاص وجہ. باپ نے کہا کہ یہ جو بیٹی بیٹھی ہوئی ہے ہم اس بیٹی کی وجہ سے اسلام لانا چاہتے ہیں. اچھا, معمولاً یہ ہوتا ہے کہ بیٹی ہو سکتا ہے اولاد نہ رہی ہو, اولاد کی بنا پہ آج دعا کی تھی اولاد مل گئی. نہیں, واقعہ کیا ہے سنیں آپ. اس باپ نے نقل کیا کہ میری اس بیٹی کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کچھ دنوں پہلے ابھی, اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کی پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. اچھا, یہ واقعہ میں عرض کروں آیت اللہ میلانی کے زمانے کا, تقریباً آج سے ان کے انتقال کو 50-55 سال ہو رہے ہیں. تو یہ واقعہ کم از کم 60 سال پہلے کا ہے. اس زمانے میں اتنا زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, میڈیکل سائنس میں اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تھا, لیکن بہرحال جرمنی ہے تو جرمنی تو اس زمانے میں بھی کافی آگے تھا, ہر میدان میں آگے تھا, اسپیشلی میڈیکل سائنس میں بھی اس کا کافی نام تھا. حتیٰ اگر آپ نے دیکھا ہو تو بزرگ علماء کے واقعات میں ملتا ہے کہ ان کو جرمنی بھیجا گیا تھا علاج کے لیے. اس زمانے میں شہرت تھی جرمنی کے علاج کی,
اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ سارے ڈاکٹرز نے ہاتھ کھینچ لیا تھا کہ اب اس کی ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے، بس ایک کام ہم کر سکتے ہیں، وہ کام یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا آپریشن کریں اور جو ہڈیاں زیادہ ٹوٹ گئی ہیں ان کو نکال کے ان کی جگہ کے اوپر کوئی مصنوعی چیز وہاں پہ قرار دیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ درد سے تڑپتی تھی، یہ شدید درد ہوتا تھا کہ کم از کم اس کا درد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اور ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ٹھیک کر سکیں، بس یہی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن سینے کو کھولنا آج کے دور میں بھی سخت ہے، اس زمانے میں تو لیزر تھا نہیں، آج کے دور میں بھی سینے کو کھولنا آپریشن کے ذریعے سے بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم آپریشن تو کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ پوچھو کہ کتنے % گارنٹی تمہاری بیٹی زندہ رہ جائے گی، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اب دو ہی راستہ ہے کہ یا تو گھر پہ رکھا جائے درد سے تڑپتی رہے، یا پھر ایک رسک لیا جائے کہ آپریشن کرائیں، نہیں معلوم زندہ رہے زندہ نہ رہے۔ طریقہ کیا کیا جائے؟ بچی ماشاءاللہ سے سوجھ بوجھ سمجھدار بچی تھی، بیٹی بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ ڈیڈی میں گھر پہ اپنے بستر پہ مرنے کو تیار ہوں، آپریشن تھیٹر میں اسٹیجر پہ مرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، مجھے گھر لے چلیے۔ خیر انہوں نے جو پروسیجر تھا اپنی بیٹی کو وہاں سے نکالا، ہاسپٹل سے گھر لے کے آگے، لیکن درد بہت شدید تھا، تڑپتی تھی، رات بھر نہیں سو پاتی تھی۔ یہ جرمن کا انسان کہتا ہے کہ میرے گھر میں جب یہ بیٹی اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، ایک دن اس نے اپنی خادمہ سے، یہ خادمہ یہ سرونٹ ایرانی تھی، اس سے اس نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت وہاں کا پیسے والا گھرانہ تھا، کہ میرے پاس جتنی دولت ہے، اس بچی نے کہا میں ساری دولت دینے پہ تیار ہوں، بس کوئی ایسا ڈاکٹر ہو کہ جو میرا درد کم از کم دور کر دے دواؤں کے ذریعے سے۔ کہتا ہے یہ جرمن کا انسان کہ میرے گھر کی اس ایرانی خادمہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر موجود ہے، کہو تو میں اس ڈاکٹر کا تمہیں پتہ بتا دوں۔ اس بچی نے فوراً کہا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے جو علاج کر سکتا میں پوری دولت دے دوں گی۔ اس ایرانی خادمہ نے کہا کہ تمہاری دولت ان کو نہیں چاہیے ہے، تم بس ان کا نام لو اور تمہیں شفا مل جائے گی۔ درمیان میں کیا ہوا میں نہیں عرض کروں، ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بعد میں اس سے پہلے عرض کروں کہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو شفا ملی ہے اور اسی شفا کی بنا پر ہم ایران آئے ہیں تاکہ آپ سے آ کر ہم آپ کے ہاتھوں پر اسلام لے کے آئیں۔ آیت اللہ میلانی ان ساری باتوں کو سن کر رو رہے تھے۔ سنیں گے کیا ہوا تھا؟ کہتا ہے کہ میری بیٹی سے اس خادمہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ ہے، تم لوگوں کو نہیں پتہ ہے، تم تو عیسائی ہو، تمہیں نہیں پتہ ہے، میں مسلمانوں کے درمیان سادات میں سے ہوں، میں سیدانی ہوں، تمہیں تو نہیں پتہ ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ میری دادی کو بھی یہی تکلیف تھی۔ بیٹی سے کہتی ہے کہ جو تکلیف تمہیں ہے یہی تکلیف میری دادی کو بھی تھی، اور اسی تکلیف میں میری دادی دنیا سے چلی گئی۔ بس تم اگر چاہتی ہو کہ تمہیں اس درد سے شفا مل جائے تو ایک جملہ میں تمہیں بتا رہی ہوں، اس جملے کو تمہیں اپنی زبان میں یا میری زبان میں کہنا ہوگا۔ کہتا ہے وہ باپ کہ میری بیٹی سے اس نے کہا کہ کہو اے فاطمہ آپ کو آپ کی پسلیوں کا واسطہ ہے، بس یہی تم جملہ اپنی زبان پہ کہتی رہو۔ کہتا ہے کہ یہ جملہ سکھانے کے بعد وہ میرے گھر کی خادمہ میرے گھر کے کونے میں جا کے بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جملہ کہہ رہی تھی، اے جدہ ماجدہ میں اس عیسائی گھرانے کو آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، اور عجیب جملہ کہتی ہے میری عزت کو رکھ لیجئے گا، میں نے آپ کے نام کے اوپر اس کے علاج کا اس کی شفا کا وعدہ کر لیا ہے، اے جدہ ماجدہ میری عزت رکھ لیجئے گا۔ کہتا ہے کہ گھر کا انداز
انداز اتنا عجیب ہو چکا تھا. بچی رو رہی ہے, وہ خادمہ رو رہی ہے. کہتا ہے کہ میں بھی ایک کنارے کھڑے ہو کے آنسو بہانے لگ گیا, اور وہی جملہ جو میری بیٹی کہتی جا رہی تھی, اے فاطمہ آپ کو آپ کی پسلیوں کا واسطہ ہے, یہی جملہ میں بھی دہراتا جا رہا تھا. اچانک کہتا ہے, میں یہ جملہ کہتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف, اپنے کمرے کی طرف پڑھ گیا تھا کہ چلوں بیٹھ کر وہاں گریہ کر کے جو دعا کروں. اچانک میری بیٹی جو بلند آواز سے روتے ہوئے جملے کہہ رہی تھی, اس کی آواز تھم گئی, اس کی آواز رک گئی, وہ چپ ہو گئی. کہا میں جلدی سے اس کے کمرے کی طرف دوڑا کہ دیکھوں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دنیا سے چلی گئی ہو. کہا عجیب منظر دیکھا, وہ بچی جو بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی, وہ بچی اپنے بستر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور زار و قطار روتی جا رہی ہے, زار و قطار آنسو بہا رہی ہے. کہا میں نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہتی ہے کہ بابا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں, مجھے صحت مل گئی ہے, میرا درد غائب ہو گیا ہے, میری پسلی میں کوئی تکلیف نہیں ہے. پوچھا ہوا کیا؟ کہا میں یہی جملے کہتی جا رہی تھی, اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے حجرے میں ایک نور آ گیا ہے. اب جو میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا, ایک معظمہ میرے حجرے میں موجود ہیں, اور انہوں نے میرے قریب آ کر میرے سینے کے اوپر اب جو ہاتھ رکھا, میرے بدن کا درد ٹھیک ہوتا گیا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جملہ سنو گے, فرماتی ہے میں وہی پہلو شکستہ جس کو تم آوازیں دے رہی تھی, میں وہی تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں, اس لیے کہ تمہارے درد کو میں محسوس کر سکتی ہوں. میری پسلیوں میری پسلیوں کو بھی توڑ دیا گیا تھا, میری پسلیوں کو بھی زخمی کر دیا گیا تھا. ہاں سیدہ آج بھی اگر کوئی واسطہ دیتا ہے, اسے شفا عطا کرتی ہے, اسے زندگی عطا کرتی ہے. لیکن ذرا انصاف سے بتاؤ, وہ بچی جب اتنا تڑپ رہی تھی, ذرا سوچو مدینے میں اس موقع پہ کیا ہوا ہوگا کہ جب رسول کی اکلوتی بیٹی اسی مدینے میں تڑپ کے گریہ کر رہی ہے, رو رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے. مدینے والے آ کے آواز دے رہے ہیں, اے علی اپنی زوجہ سے کہیے یا تو دن میں رو لیا کرے یا رات کو رو لیا کریں, اس لیے کہ ہمارے آرام میں خلل ہوتا ہے. ارے زہرا کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی. اے علی ان سے کہو کہ زہرا زیادہ دن ان کے درمیان زندہ نہیں رہے گی. ہاں آزادارو, بس میں نے مجلس کو مکمل کر دیا. جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, جس کا پہلو شکستہ ہوتا ہے, جس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, اس کے لیے زندگی گزارنا بڑا سخت ہو جاتا ہے. اور اسی لیے زہرائے مرضیہ جب اپنے گھر سے نکلتی تھی, دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی, اپنے گھر میں بیٹھتی تھی, سر زمین کے قریب آ جاتا تھا, ہاتھ میں عصا لے کے چلتی تھی. ذرا سوچو, بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا. ذرا سوچو جب علی کی نظر پڑتی ہوگی, جب امام حسن کی نظر پڑتی ہوگی, جب امام حسین دیکھتے ہوں گے, جب زینب دیکھتی ہوں گی, تڑپ کے پوچھتی ہوں گی, اے مادر گرامی آپ کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جا رہی ہے. لیکن سنو عزادارو, یہ ساری مصیبتیں جو ایام عزائے فاطمیہ میں نقل کی جا رہی ہیں, یہ ساری وہ مصیبتیں ہیں جو سیدہ نے بتائی ہیں. کتنی تو وہ مصیبتیں ہیں جنہیں سہتی ہوئی زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اس امت کو پتہ ہی نہیں چلا. ہاں اتنا تو اس وقت پتہ چلا جب علی غسل دے رہے تھے, نعرہ تکبیر بلند کیا. بعد میں پوچھا گیا, فرماتے ہیں جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا, اب جو پسلیوں تک ہاتھ پہنچا, مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہے, زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی لیکن سیدہ نے مجھے بھی نہ بتایا. ساری مصیبتیں برداشت کر کے زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی.